السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، شہرہ آفاق عمران سیریز سری ادب جاسوسی ناول، اس کے بارے میں آپ نے بہت پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے۔ آج ہم جاسوسی ادب میں عمران سیریز کہاں سے شروع ہوا ادھر سے ابتدا کریں گے۔ یہ سب سے پہلا ناول ابن صفی نے خوفناک عمارت لکھا تھا۔ خوفناک عمارت عمران سیریز کا پہلا ناول ہے جس کے بانی و خالق ابن صفی ہیں۔ اس ناول میں ایک عمارت میں خون ہو جاتا ہے جس کی تفتیش کے لیے محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ فیاض عمران کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں ابھی عمران کسی ادارے سے منسلک نہیں اور نہ ہی سیکرٹ سروس یا ایکسٹرو کا کردار وجود میں آیا ہے۔ عمران احمقانہ انداز میں اپنی کھوج کا آغاز کرتا ہے اور کچھ سراغ فیاض کو تاکید کے ساتھ بتاتا ہے کہ ان پر کام کر کے اسے بھی بتائے۔ اسی رات عمران فیاض کے ساتھ اس عمارت میں جاتا ہے تو اس عمارت کے اندر پراسرار سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ نہ صرف سرگرمی نظر آتی ہیں بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور قتل ہو جاتا ہے، لیکن اس لاش کے ہاتھ سے ایک کاغذ کا پرزہ عمران کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ عمران فیاض کو آ کر بتاتا ہے اور دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے تو لاش وہاں سے غائب ہوتی ہے۔ فیاض عمران کو ٹانٹ کرنے لگتا ہے تو عمران اس کا دھیان تازہ خون کے دھبے کی جانب مبذول کرواتا ہے، لیکن اس کاغذ بارے کچھ تذکرہ نہیں کرتا۔ واپسی پر گھر کا دروازہ نہ کھلنے پر عمران ایک بار میں جاتا ہے اور لیڈی جہانگیر سے مسخریاں کر کے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ وہاں لیڈی جہاں کو چکمہ دے کر جہانگیر کی لائبریری میں گھس جاتا ہے اور کاغذات وغیرہ کی چھان بین کرتا ہے۔ اگلے دن فیاض کو تنگ کر کے جج کی بیٹی رابعہ سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے چابی چوری کرنے والے بندے کا راز اگلواتا ہے۔ وہیں اس کو وہ بندہ مل جاتا ہے جس کا پیچھا کرتے عمران ایک بوسیدہ مکان تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اس کی مدبیر اس گروہ اور اس کے سرگنا سے ہوتی ہے اور وہاں سے ایک بیگ اس کے ہاتھ لگتا ہے جو موقع سے فائدہ اٹھا کر عمران اڑا لاتا ہے۔ اگلے دن فیاض عمران کے گھر آتا ہے تو عمران سلمان کے سر کی مالش کر رہا ہوتا ہے، جس سے فیاض تپ جاتا ہے اور اس سے غصہ آتا ہے۔ عمران فیاض کو وہ رات والا بیگ دیتا ہے تو فیاض اس میں سے کچھ کاغذ نکال کر پڑھتا ہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ عمران کی دریافت کرنے پر فیاض اس کو بتاتا ہے کہ یہ حکومتی خفیہ کاغذات ہیں جو چوری ہو گئے تھے۔ عمران فیاض کو خفیہ کاغذات کے ساتھ نکلنے کی تنبیہ کرتا ہے اور کاغذات اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اب عمران کو بیگ لٹانے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی ہیں اور فیاض کے گھر بیگ لینے پہنچ جاتا ہے، جہاں فیاض کے غصہ آنے پر اس کو ساتھ لے کر عمارت کی طرف جاتا ہے کہ قصہ ختم کرے۔ فیاض کو مجاور کو الجھانے کا بول کر عمران قتل والے کمرے میں جاتا ہے۔ اسی اسنا میں دوسرا گروہ کاغذات اڑا لیتا ہے۔ عمران پھر بیگ والے سے بیگ واپس کرنے کا سودا کرتا ہے اور اس کو ملنے والے کے لیے کیفے میں بلاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات لیڈی جہانگیر سے ہوتی ہے جس کے ساتھ پھر احمقانہ حرکات کر کے وقت گزارتا ہے۔ ساتھ والی میز سے ایک بندہ عمران کو اشارہ کرتا ہے کہ بیگوں کا تبادلہ کرے۔ وہ شخص بیگ لے کر چلا جاتا ہے۔ عمران چال کھیلتا ہے تو وہ بڈھا پھر خود سے واپس آتا ہے۔ اس دوران فیاض کے سپاہی جو چھپے ہوتے ہیں مڈ بھیڑ میں بڈھا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو عمران اس کی ٹانگ پر گولی مار کر اسے گرا دیتا ہے۔ وہ بڈھا جہانگیر ہوتا ہے جو ایک دوسرے ملک کا جاسوس ہوتا ہے، قبر کا مجاور بن کر فارن سروس کا ایجنٹ ہوتا ہے جو کاغذات حاصل کر کے واپس محکمہ کو دینے کے لیے اس روپ میں جال بچھا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن عمران نہ صرف اس کے مشن کو مکمل کر لیتا ہے بلکہ اس کا کریڈٹ بھی فیاض کو دلوا لیتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ کہانی جو ہے وہ اس کا خلاصہ اچھا لگا ہوگا۔ اس کے آگے ہم سیریز 1 کی جو دوسری کہانی ہے چٹانوں میں فائر، اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی کی کا خلاصہ پسند آیا تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔